السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 245۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو جہاد کے لیے ادھر بریکٹ جہاد کا لفظ آئے بریکٹ کلوز، اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، تاکہ اس انسان کے لیے اللہ اس مال کو کئی گنا بڑھا دے۔ اور اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی، اور تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ودن بریکٹ اس لیے جو کچھ ملا ہے یہ اس کی عنایت ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے 244 جہاں اینڈ کیا وہاں ہم نے دیکھا کہ جانی قربانی کی دعوت تھی، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ اب آیت 245 میں مالی قربانی کی دعوت ہے، مال خرچ کرو۔ پہلے آیا جان خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اب مال خرچ کرو، اور بہت محسن انداز میں حوصلہ افزائی کروائی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا کہا؟ من ذا الذی، کون ہے وہ جو کیا کرے گا، یقرض اللہ، قرض دے گا اللہ کو۔ قرض کون سا مال ہوتا ہے؟ وہ مال جو کسی کو اس بنیاد یا شرط پہ دیا جاتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ واپس کرے گا، یعنی وہ مال قابل واپسی کے لیے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو کون قرض دے گا، یعنی مال اللہ کا ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت، انکریجنگ، کہ مال جو میں نے تمہیں دیا تم میرا مال میرے بتائے ہوئے راستے میں لگاؤ۔ کون لگائے گا؟ کون مجھے دے گا؟ جو مجھے دے گا، اور زن حسنن، قرض حسنا، اچھا قرض، تو میں کیا کروں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو میں اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا۔ یعنی قرض دیا نا تم نے، تو قرض ہوتا ہے، یعنی ایک عام بندہ بھی کسی کو قرض دے لے، شریف بندہ، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد قرض اتار دوں، قرض میرے ذمہ نہ رہے۔ یہاں اللہ کائنات کے بادشاہ اپنے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں قرض بھی ہے، تمہارا قرض بھی لوٹاؤں گا، صرف قرض نہیں لوٹاؤں گا بلکہ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کروں گا۔ قرض حسنا ظاہری بات ہے، وہ مال ہوگا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دیا جائے گا۔ اس زمانے میں چونکہ جہاد کے معاملات چل رہے تھے، اب لوگ دنیاوی اعتبار سے جنگوں پہ ادھر ادھر تو بہت مال خرچ کرتے تھے۔ اب یہ جو جہاد کی ٹرم تھی، اللہ کے دین کی سربلندی کی ٹرم تھی، یہ بالکل نئی تھی۔ اللہ نے اس نئی ٹرم کو انٹروڈیوس کیسے کروایا کہ دو، میں تمہیں واپس کروں گا، بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ لیکن یہ مال قرض حسنا کب بنے گا؟ جب نو فیم نو نیم کے لیے دیا جائے گا، ایسے کہ بس اللہ راضی ہو جائے۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کی ترقی ہو جائے، اللہ کا دین پھل پھول جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا کریم ہے وہ رب، کتنی خوبصورت بات کہتا ہے کہ یہ قرض تم مجھے دو۔ حالانکہ وہ چاہے تو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنے فرشتوں سے کام لے لے، کوئی اور طریقہ کار اختیار کر لے، لیکن اس نے انسانوں کو، مسلمانوں کو آنر دیا اور
آنر دیا اس لیے کہ تم سے تمہارا مال لے کر تمہیں میں بڑھا چڑھا کر تمہارا مال لازوال خزانوں کی شکل میں تمہیں واپس کروں، اس لیے لے رہا ہوں تم سے تمہارا مال. یعنی اللہ نے یہ جو قرض مانگا ہے اس لیے نہیں مانگا کہ استغفر اللہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی تھی، نہیں، اللہ کا خزانہ تو اتنا ہے کہ وہ تو دیتا ہے، پوری دنیا کو دینے والا ہے. اس کی شان کریمی نے یہ قرض کیوں مانگا کہ بندے اس قرض کو لے کر دے کر اللہ سے اپنے لیے نفع کمائیں، پروفٹ حاصل کریں. کتنا ہم مختلف جگہوں پہ پڑھیں گے، پڑھ آئے کہ ایک دیں گے تو 10 اور 10 سے 700 گنا اور 700 سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر وہ مہربان رب دے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دینا بندے کے اپنے فائدے میں ہے، اللہ کو کوئی کمی گھاٹا نہیں ہو گیا، وہ خود بندوں کے لیے ایک راستہ کھول رہا ہے کہ آؤ اور دو گے دین پھیلے گا، لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے گا، تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ کی مد بنے گی. واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے. یعنی تنگی اور فراخی، کیسے تنگی اور فراخی؟ یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا رزق کا لین دین. اب جو دے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، جو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ منہ کی کھائے گا، اپنا نقصان خود کرے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یاد رکھو جو کچھ ملا ہے اسی کی عنایت سے ملا ہے. آج اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے جان لیں کہ وہ جو چاہے دنیا میں چھین سکتا ہے. اگر تمہارے پاس رہا بھی زندگی کے آخری سانس تک تو یاد رکھو کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر اس کو کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس آیت 245 سے، اللہ اپیل کر رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں فنڈز جنریٹ ہوں. کس کام کے لیے؟ اس کے دین کی نشر و اشاعت، حفاظت، سربلندی کے لیے. پہلے جہاد ہوتا تھا اس طرح سے، اب جہاد نہیں ہے، اب سربلندی نشر و اشاعت ہے دین کی ہی مد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب مال دیں تو ایک ہمیں جو تھیم سمجھ آتا ہے پورے قرآن سے، سر سے اتارنے کے لیے نہیں دینا، بلکہ حوصلے کے ساتھ دینا ہے، خوشی کے ساتھ دینا ہے، شوق کے ساتھ دینا ہے. پھر ریاکاری شو آف کے لیے نہیں دینا، پھر تکبر نہیں آنا چاہیے مال خرچ کر کے، عاجزی انکساری کے ساتھ دینا ہے. اللہ اسے قبول کر لے، اللہ نے ہی قبول کرنا ہے، کسی بندے پہ کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اللہ ہی نے اس کو قبول کرنا ہے. پھر دنیا کی کوئی لالچ سامنے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آخرت کے اجر کی خاطر دیا جائے گا. پھر رزق حلال سے دیا جائے، رزق حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتے. اپنی محبوب کمائی میں سے دیا جائے، یعنی اپنی پسندیدہ کمائی خرچ کی جائے. یہ چند باتیں ہیں جو ہمیں اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے اپنی روٹین کے اندر رکھنی ہوں گی. اور یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی کہ ہم غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، فقیروں پر خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ایک خرچ ہے، خرچ کی ایک قسم ہے. ایک خرچ کی قسم ہے اپنے بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، والدین، دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، ملنے جلنے والوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ بھی خرچ کی ایک قسم ہے. ایک خرچ یہ ہے جو دین کے لیے اللہ اناؤنس کرتا ہے، اپیل کرتا ہے. یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی پہلی دو کیٹیگریز جو میں نے خرچ کے حوالے سے بتائی. گویا خرچ کرتے ہوئے ہمیں اپنے اخراجات کو، اپنے انفاق کو کیٹیگرائز کر لینا چاہیے
کہ اتنا ہم یہاں دیں گے، اتنا ہم اس مد میں رکھیں گے، اتنا ہم اس مد میں نکالیں گے، اور پھر اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اسے قبول اور منظور فرما لے. اور یقیناً جب ہم کرتے ہیں تو اس سے برکت کے راستے کھلتے ہیں، رحمتوں کے، آسانیوں کے راستے کھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جی جانی قربانی کی بات بھی ہو گئی، مالی انفاق، مالی جہاد، مالی قربانی کی دعوت بھی دے دی گئی، انکریج کر دیا گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جہاد ہونا ہے، کیسے ہونا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک کہانی لائے ہسٹری سے. بنی اسرائیل والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جہاد لازمی ہے ان کے لیے. ایسے ہی احکامات ان کی شریعت میں بھی ان کے رسول نے ان کو پہنچائے تھے. جب جہاد کا حکم انہیں ملا تھا تو انہیں یہ ہوا کہ اب جہاد تو شروع کرنا ہے، لیکن ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے، ہمارا کوئی امام ہونا چاہیے، سردار ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ وہ کہانی لے کر آئے جہاد سے ہی ریلیٹڈ. اللہ کیا کہتے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا؟ اچھا، کیا؟ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا. اب آیت نمبر 243 ہم پڑھ کر آئے، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے اپنے لیے غلامی کی زندگی کو پسند کیا تھا، ذلت کی زندگی کو پسند کیا. بڑے سال پڑھے رہے. اللہ نے بھی کہا منہ تو مر جاؤ، یاد ہے نا. اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ سے توبہ اور ایمان عمل صالح کی راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی کی نعمت دی، زندگی لائک آزادی. پہلے وہ غلام تھے، اب اللہ ان کو آزادی دینا چاہ رہے ہیں. اسی واقعے کی تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اذ قالوا لنبی لہم، یہ قتال فی سبیل اللہ تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا، کیا کیجئے اے نبی، سیموئیل کا نام میں نے آپ کو بتایا آتا ہے. لہم ابعث لنا ملکا، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں تاکہ جنگ کر سکیں. ایک بادشاہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی مضبوط لیڈرشپ ہونی چاہیے. گروپس کی شکل میں نہیں لڑنا جائز، یاد رکھیے. لیڈرشپ کی موجودگی میں حکومت کے انڈر یہ لڑائی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس پر اس نبی نے پوچھا، یعنی حضرت سموئیل نے پوچھا، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو، یعنی تمہارے پاس آرڈرز آ جائیں اور تم کیا کرو کہ نہیں ہم نہیں لڑ رہے. ایسا نہ ہو کہ تم پھر جاؤ. قولا، اس پر حضرت سموئیل نے کیا کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو ایسا نہ ہو کہ تم جہاد نہ کرو. یہ کیوں کہا تھا حضرت سموئیل نے؟ انہیں کیسے پتا تھا؟ وہ جانتے تھے، وہ ان کی عادات کو جانتے تھے، تجربات تھے ان کو اس قوم کے بارے میں. ان کی ایک ہسٹری تھی ہر موقع پہ یو ٹرن لینے والی. انہیں پتا تھا کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ابھی تو زور و شور سے کہہ رہے ہیں نا، قائد، لیڈر، امام، سربراہ، سردار مقرر کرے، ہم لڑنا چاہتے ہیں، ہم اس غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم اس ضلالت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. سموئیل نبی کو پتا تھا کہ اگر مقرر ہو گیا نا انہوں نے لڑنا ہی کوئی نہیں، جیسے یہ پہلے کرتے رہے. یہاں سے رک کر ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی اصل کمزوری لیڈرشپ کی کمی نہیں تھی، بلکہ ان کی اصل کمزوری ایمان کی کمزوری تھی. اور انہوں نے کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جہاد فرض بھی ہو جائے، امیر مقرر بھی ہو جائے، اور وہ جو تمہاری اندر کی کمزوری ہے نا
وہ تمہارے سامنے آئے اور تم جہاد سے بھاگ پڑو. لیکن انہوں نے کہا کہ کیوں ہم کیوں بھاگے گے, ہم کیوں بھاگنے لگے. کیا کہتے ہیں؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اپنے بیوی بچوں سے جدا کر دیے گئے, ہمیں اپنے گھر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا, یعنی بڑا ہم پہ ظلم و ستم ہوا. اب کیا ہوا؟ اب ہم اگر اللہ نے جہاد کا حکم دیا, ایک لیڈرشپ ہمیں دی, مضبوط قیادت ہمیں دی, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے؟ لیکن حضرت سے موئل کا جو ان کی رائے تھی نا ایک ان کے بارے میں, وہ بالکل 100% صحیح ثابت ہوئی. فلما کتب علیہم القتال, جب ان کے اوپر ان کو جہاد کا حکم آ گیا, فرض کر دیا گیا, تولوا الا قلیلا منہم, تو ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ, تعداد کے علاوہ, وہ سب پیٹ پھیر گئے. یہ کر لیا انہوں نے, یعنی پھسڈی ثابت ہوئے. وہی فوراً انہوں نے یو ٹرن لے لیا. اللہ کہتے ہیں واللہ علیم بالظالمین, حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا, لیکن ان کے پاس کوئی عذر بہانہ نہ رہے نا, اس لیے اللہ نے ان کا من چاہا, جو ان کی جو خواہش تھی من چاہی کہ لیڈر دے ہمیں, اللہ نے لیڈر بھی دیا. اللہ نے ان کی من چاہی مراد کے جہاد ہم پر فرض ہو, ہم اٹھیں لڑیں, سب کچھ اللہ نے دے دیا کہ اچھا لو آؤ, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, کر کے دکھاؤ. لیکن پورے ٹائم پہ مکر گئے, انکار کر دیا. یہ جو واقعہ ہے جہاد کا, یہ سارا واقعہ یہ فلسطینیوں کی جہریت, فلسطین ٹائپ سے آتا ہے, سین تے سے آتا ہے, فلسطین کے تے سے نہیں, توئے سے نہیں آتا, تے سے آتا ہے. فلسطینیوں کی جاہریت کے مقابلے کے لیے فرض کیا گیا تھا. جیسے فلسطین لکھتے ہیں نا, ایسے فلسطینیوں کی جگہ فلسطینیوں تے کے ساتھ لکھیں گے آپ اس لفظ کو, فرض کیا گیا تاکہ بنی اسرائیل ان کے ظلم سے اپنے دین, مذہب, عزت, آبرو کی حفاظت کریں. کس نے قبضہ کیا ہوا تھا؟ کون ظلم ڈھا رہا تھا؟ فلسطی, یہ فلسطین والے نہیں, فلسطی, ٹھیک ہے. اپنے وہ شہر ان سے واپس لے لیں جن پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب فرض ہوا انہوں نے انکار کیا, اللہ ایسے ظالموں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے نمبر 1 کہ اس طرح کا جہاد جہاں بھی ہوگا, جب بھی ہوگا, وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہوگا. کہیں پہ بھی ہو رہا ہے دنیا میں, مسلمان گورنمنٹس اگر ان کے پاس طاقت ہے تو وہ اناؤنس کریں گی جہاد, اور لوگ اٹھیں گے جہاد کے لیے. جہاد کا یہ آپشن کبھی بھی بند نہ ہوا, نہ ہے, نہ ہوگا. لوگ نکلیں گے, فرض ہو جائے گا جہاد. کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں پر ہو رہا ہے, کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے, سب سے بڑھ کر دین کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا پھر کسی کو دنیا کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے, ظلم کا خاتمہ اسلام کے پیش نظر ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ جہاد انڈیویجولی, گروپس یا تنظیموں یا لشکروں کی شکل میں نہیں کیا جا سکتا, اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا, بنی اسرائیل اتنے گئے گزرے تھے نا, پھر بھی وہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ایک بادشاہ مقرر کیجئے, ہم اس کی نگرانی میں, اس لیڈر کی نگرانی میں جہاد کریں. اٹس مین کہ لیڈرشپ کے موجودگی میں جہاد ہوگا. یہ جو گوریلا وار اور اپنی ٹیمز, لشکر بھیجنا, یہ صرف اور صرف اپنی عوام, اپنے لوگوں کی خودکشی ہے, اپنے ہاتھوں اپنے لوگوں کا قتل ہے. کیونکہ تیاری ہوتی نہیں, ہوم ورک ہوتا نہیں, لوگ مٹھی بھر ہوتے ہیں, وہ جوش میں نکل جاتے ہیں, رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا, اور وہ مر مرا کے واپس آ جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں جی شہید ہو گئے اور جہاد ہو گیا.
ایسے جہاد کی کوئی دین اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. تیسرا یہ کہ جن کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ہیں نا، وعدے کیے ہوئے ہیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر، ہماری خارجہ پالیسیاں ہیں، اقوام متحدہ نے ہمیں مجبور کیا جی آپ ایگریمنٹ کریں کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں دو ملک، اندر خانے وہاں پہ پنگے لینا اس طرح کی کارروائیاں کر کے پھر ان کو جہاد کا نام دینا، دین ایسی کارروائیوں کو بالکل نہیں مانتا. وہ کہتا ہے آپ پہلے اپنا ایگریمنٹ توڑیں، اس کے بعد آپ جائیں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں. کس نے مانا کیا؟ آپشن کھلا ہے نا، آپ نکلیں جائیں جہاد کریں. اس کے علاوہ اگر جیسے مال کسی کا لٹ جائے، بچے مر جائیں، دین کی وجہ سے اتنا ظلم ہو رہا ہو، تو پھر اپنے دفاع میں یہ جہاد سارے کا سارا فی سبیل اللہ کنسیڈر کیا جائے گا. اور اگر کوئی یہ کہے جہاد کے نام پر زر زن زمین یہ حاصل کرنا ہے، اپنا ملک بڑھانا ہے، ایکسٹینشن دینی ہے، ایک ملک پہ قبضہ کر لیا، اب دوسرا ملک، اب تیسرا ملک، اب چوتھا ملک، یاد رکھیے یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ صرف ایک جنگ ہے. ایسی جنگوں سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں. اسلام اگر تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے تو وہ جہاد کے لیے دیتا ہے. جہاد بھی کون سا؟ جہاں پر کسی پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، آپ اس ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھیں گے اور اٹھنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، باقی جو مسلمان حکمران ہیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. آپس میں یونٹی ہی نہیں ہے، بلکہ دشمنوں کی گودوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان ممالک. اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور یہ زیادتیاں میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں صرف مسلمانوں کے بہاف پر نہیں، دنیا میں جس کو بھی پاور ملتی ہے نا وہ اپنے سے کمزور بے بس کو ضرور دباتا ہے. یہ زیادتیاں، یہ ظلم غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اب تو جو جس کے نزدیک ہے، جو جس کے پاس وسائل ہیں، وہ تو دیکھے گا نا کہ اس کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان وسائل کی موجودگی میں، اور اس کو اٹھ کے دوسرے کو نکالنا ہے اس ظلم سے باہر، اس کے ظالم کو روکنا ہے اور مظلوم کی مدد کرنی ہے. یہ جہاد ہے اللہ کی خاطر جب کیا جائے گا. میں نے آپ کو بتا دیا اس میں زر زن زمین کچھ بھی انوالو نہیں ہوگا، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اب دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، تاریخی جنگیں، اور ان جنگوں کے بہت سارے مقاصد رہے. دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا، دوسروں کے وسائل کو ایکسپلائٹ کرنا، اپنے مقاصد پورے کرنا، ٹھیک. لیکن یاد رکھیے اسلام میں جنگ کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے بتائیں آپ. میں اتنی لمبی تقریر کر چکی. اللہ کی خاطر. لیکن کیوں؟ ظلم کا خاتمہ، یہ اسلام کہتا ہے. اس کو آپ لے کر آئیں تو اسلام کے تو دیوانے ہو جائے لوگ اگر آپ اس چیز کو پوری صحیح روح کے ساتھ امپلیمنٹ کرے تو دنیا آپ کے پیچھے چلے مانے. لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں گی ہر جہاد کی کچھ نہ کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی پامال نہیں کر سکتا. کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کن کو نشانہ لگایا مارا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، اخلاقیات تو 1% بھی پامال نہیں ہوں گے. اگر مسلمان آ جائے نا ان چیزوں کے اوپر، آپ دیکھیں یہ جو آج جہاد کی ٹرم انتہا درجے کی بدنام ہوئی ہوئی پوری دنیا کے اندر، یہی سب سے خوبصورت ٹرم بن کے سامنے آ جائے. جبکہ مسلمانوں نے اپنے زمانے میں جب جہاد کیا، صحابہ کرام نکلے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ چھاتے چلے گئے ہیں جہاں جہاں بھی گیا. کیوں؟ اس لیے کہ باقی لوگوں کو ان کے ہم مذہب لوگوں نے ہی یا دوسروں نے ہی، مٹھی بھر لوگوں نے طاقت کے زور پر اپنا غلام بنایا ہوا تھا. لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے. ایسے تو نہیں ہوا، مسلمان جہاں جاتے تھے کچھ ملکوں میں جب انہوں نے امن قائم کیا، ایک رول ماڈل پیش کیا، باقی لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے ان کے لیے. لیکن ہم لوگ تو آج جہاد کے نام پہ فساد کر رہے ہیں. جہاد کا تو ہم میننگ ہی نہیں سمجھے کہ جہاد کیا ہے اصل میں. اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے. یہ ٹرم اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ.
ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے آیت 246 والا. وقال لهم نبیہم، اس پر ان کے اس مطالبے پر یعنی کہ ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا، وہی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، حکم آ گیا ہے. کیا؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے حکمران مقرر کر دیا ہے. طالوت کو حکمران مقرر کر دیا. یہ جو طالوت ہے نا، یہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھے. بنیامین پتہ ہے نا کن کے بھائی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے قبیلے میں سے تھے. اور یہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سب سے چھوٹا قبیلہ تھا، اور طالوت اس کے سب سے چھوٹے گھرانے سے تھے، یعنی بہت غریب تھے، مال نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، اس قبیلے کو خار کی وجہ سے کوئی عہدہ بھی نہیں دیتے تھے. تیلے بھائیوں کا تھا نا یہ قبیلہ، خار تھی، حسد تھی. جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی حسد رکھا، بعد میں یہ حسد چچا تایاؤں کی اولادوں میں بھی شفٹ ہوا، اور پھر آگے وہ نکالتے رہے جہاں جہاں انہیں موقع ملا. جب طالوت کا نام آیا نا بادشاہ کے طور پر، انہیں تو بڑی آگ لگ گئی. کہنے لگے قالوا انا یکون لہ الملک علینا، اس کی بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ بولے فنحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے مقابلے میں تو ہم زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، یہ تو کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں، اسے تو مال ہی نہیں دیا گیا. کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ بادشاہ کیسے بنے گا. ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا تھا طالوت کی بادشاہی پر؟ بتائیں یہاں پر، یہ آیت سے بتائیں. ایک تو حسد تھا ان کا، اور خار بھی تھی، اور دوسرا ان کو یہ تھا کہ مطلب مالدار مال نہیں. ہاں کیسے ہمارے جی. ولم یؤت سعۃ من المال، وہ ہم پہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو طالوت ہے نا، یہ طالوت ان کا لقب تھا، بہت لمبے چوڑے تھے، طویل القامت، اس وجہ سے ان کو لقب ملا تھا طالوت. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، نہ اس کے پاس مال نہ کچھ، ہم کیسے اسے اپنا بادشاہ مان لیں؟ ہم یہ چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، بادشاہ موجود ہیں، اگر کسی کو بادشاہ بنانا تھا تو ہم میں سے ہی کسی کو بنا دیا جاتا. سیم وہی چیز جو کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبی بنانے پر کی کہ بھئی ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے، قریش کے اتنے بڑے بڑے رؤسا موجود ہیں، وہی آنی تھی تو ان کے اوپر آنی چاہیے تھی، ان پر کیوں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اگرچہ بنی ہاشم کے بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، امیر تھے، مالدار تھے، اس کے باوجود اتنے اعتراضات کیے گئے. طالوت تو تھے ہی بہت زیادہ غریب خاندان سے، چھوٹے خاندان سے، بظاہر جیسے ایک دنیاوی اعتبار سے جس کو وہ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے، اس اعتبار سے ایک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ماننے سے انکار کر دیا. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس پر ان کے نبی سموئیل نے کہا کہ اللہ نے اسی کو تم پر منتخب کیا ہے. ان کو تم پر مقرر کیوں کیا اللہ نے؟ کہ انہیں اللہ نے اس کے ساتھ علم اور جسم میں بڑی کشادگی عطا کیا. یہ دو چیزیں ہیں. اللہ کا انتخاب جو ہوا ہے، انہوں نے جو انتخاب کیا وہ اہلیت کی بنیاد پہ کیا. اللہ نے ان کو علم میں بھی وسعت دے رہی، اللہ کے حکم سے علم حاصل کیا ہوا ہوگا نا انہوں نے، جو علم ہوگا ان کے پاس. پھر جو جسمانی اعتبار سے وہ طاقتور ہوں گے تو اللہ نے چونکہ دیا تو اللہ نے اس کو مینشن کیا کہ جو اللہ نے ان کو دیا علم اور جسم، طاقت، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، علم بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے. اور اس وقت تمہاری قیادت کے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ نے حکومت کا
ٹرانسفر جو ہے نا، ٹرانسفر آف پاور، وہ اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ رکھی ہے، وراثت کی بنیاد پہ نہیں رکھی. بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، بیٹے کا بیٹا بادشاہ، پھر اگلا بیٹا بادشاہ، پھر اس کے خاندان کا ماما چاچا بادشاہ. نہیں، جو میرٹ پہ پورا اترے، جس میں قابلیت ہو، جو اس سیٹ پہ بیٹھنے کے لائق ہو. اور اس کے لیے دو بڑی کوالٹیز ہیں، العلم الجسم. علم بھی ہونا چاہیے، پاور بھی ہونی چاہیے، طاقت بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے کیا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی طرف سے جسے چاہے سلطنت بخشے. واللہ واسع علیم، تم ودن بریکٹ تم معاملات کو اپنی تنگ نظری سے دیکھتے ہو، بریکٹ کلوز. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اللہ نے کیا کہا. جب انہوں نے اعتراض کیا نا تو اللہ نے کہا، اللہ نے ان کو اس علم بھی دیا، جسم بھی دیا، اقتدار، اختیار، علم، جسم، یہ سب اللہ کی دین ہے. جسے چاہے دے، جس سے چاہے نہ دے. لیکن تم اپنی محدود نظروں سے اپنے مال کو دیکھ رہے ہو، اپنی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو. تمہیں وہ صفات نظر نہیں آ رہی جو اللہ نے ان کے اندر دیکھی، رکھی ہوئی تھی، ان بلٹ تھی. اللہ نے نہیں رکھی، ہر بندے میں رکھی. اللہ نے ان صفات کی وجہ سے ان کو چنا. یہ اللہ کی نظر میں ایک میرٹ ہے. اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ تمہیں ہی مقرر کرنا ہے. اس کو تو سب کچھ پتا ہے. تو اور حسد کا علاج بھی یہی ہے، یاد رکھیے. جب کسی کے بارے میں حسد فیل ہو نا، تھوڑا سا بھی، فوراً انسان آگے بڑھ کر یہ سوچے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے چنا ہے نا اس کو، اللہ نے آگے کیا نا اس کو مجھ سے، اللہ نے اس کو شکل و صورت میں اچھا بنایا، اللہ نے اس کو گھر بار اچھا دیے، اللہ نے اس کو فلاں چیز میں آگے کیا. یہاں پہ بھی اب اللہ نے داؤد کو آگے کیا ہے، بنی اسرائیل کہتے ہیں کیوں آگے کیا. ہر چیز میں دنیا میں جو جہاں پہ ہے نا اللہ نے دیا. اپنے آپ کو سمجھائے، دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، حسد نکل جائے گا، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بن جائے گا، بہت سارے غموں دکھوں کا علاج بن جائے گا. اب یہاں پر میں آپ کو بتا چکی کہ طالوت کے معنی لمبے تڑنگے ہیں، اسی وجہ سے یہ بہت مشہور ہو گئے تھے لوگوں میں طالوت کے نام سے. میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے؟ اس آیت سے بڑا لیسن ملتا ہے. جہاد کا چیپٹر چل رہا ہے نا، اللہ ہسٹری سے ایک واقعہ لے کر آئے کہ دیکھو ایسا ہوا، کیسے لوگ اٹھے جہاد کے لیے، انہوں نے فرمائشیں کی نبی سے، اللہ نے بادشاہ بھی مقرر کیا، دوڑ گئے، نہ کیا. پھر اللہ نے جو طالوت بادشاہ کے لیے مقرر کیا تھا اس پہ انہوں نے 100 آبجیکشن کیے. تو اے مسلمانوں، تمہیں نہیں یہ کام کرنا. تمہیں ایک لیڈرشپ مل گئی ہے رسول کی موجودگی میں، وہ تمہارے قائد ہیں. اٹھو اور اٹھ کر تم اللہ کے نام پر اللہ کے کلمے کی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکل کھڑے ہو. سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ آج ہم مسلمانوں میں جس کی بھی اہمیت ہے نا ہماری نظر میں، وہ اس کے مال کی وجہ سے. مال والے کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں. جس کے پاس مال نہیں ہے نا اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے نا، لیکن اگر کوئی شریف بندہ ہے، کوئی ہنر مند بندہ ہے، کوئی عالم ٹائپ اسکالر ٹائپ بندہ ہے، اس کی عزت بہت ہوتی تھی معاشرے میں. لوگ سلام کرتے تھے کہ بڑے بڑے قابل نیک انسان ہے. اب تو یہ ساری چیزیں فارغ ہو چکی ہیں. اب تو جس کی گاڑی بڑی ہے، جس نے اچھا سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، جو انگلش فر بول سکتا ہے، جس کا گھر بار بہت اعلیٰ ہے، اس کی عزت ہے. یہ تو بڑی غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ ملک چلانے کے لیے سب سے بڑھ کر جو چیز کسی حکمران کے اندر دیکھنی ہے اس کی اہلیت قابلیت کے اعتبار سے، وہ اس کا علم اور اس کی جسمانی طاقت. یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں. اہلیت، علم سے مراد اہلیت.
اب بعض لوگوں میں علم ہوتا ہے لیکن اہلیت کوئی نہیں ہوتی، یعنی اہلیت دیکھی جائے کہ یہ ایک چیز کو چلا بھی سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا، کہ خالی خلی علم ہی ہوگا، نہیں، علم مین اہلیت اس کے اندر ہونی چاہیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ قابلیت پریکٹیکل بھی وہ کر سکتا ہو، یہ نہیں کہ ڈر کے ڈرپوک ہو کے بیٹھے رہے، ہمیشہ دوسروں سے ڈکٹیشن لے لے کے کام کر رہا ہو، اپنی کوئی طاقت ہی نہ ہو، اپنی کسی ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج ہم مسلمان زوال یافتہ قوموں کے معیار سے بالکل ان سے بھی نیچے چلے، جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں اس سے بھی نیچے ہیں. آج جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے بڑھ بڑھ کر سلام کیا جاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس رویے سے بچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں تو سب کو عزت دینی ہے نا برابر، مال والا ہے نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس اور جو گن ہے ہمیں ان گنوں کو دیکھنا ہے کہ کتنا گن والا بندہ ہے. مثلا ایک جھاڑو لگانے والا بندہ ہے، محنت کر رہا ہے، ہماری نظر میں ہمارے دل میں اس کی بھی عزت ہونی چاہیے کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، محنت کر کے کما رہا ہے، الحمدللہ رزق حلال کما رہا ہے، عزت کرنی چاہیے ہمیں اس کی بھی. بہرحال یہ جو ایک آپ نے کوٹیشن اور بھی سنی ہوگی، ریڈرز آر لیڈرز. یاد رکھیے کہ علم کا پھیلنا پھلنا، جب نبی کے بعد بنو امیہ بنو عباس آئے ہیں نا اوپر، ہمارے اسلام نے 1000 سال تک پوری دنیا پہ ایک طرح سمجھے حکمرانی کی ہے. اس حکمرانی کے پیچھے جو مین وجہ تھی نا وہ ایمان تو تھا ہی، ایمان کے ساتھ علم دوستی بہت زیادہ تھی، علم کا پرچار تھا، علم کا دورہ تھا. تو علم جب ہوگا تو اس وقت انسان جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا، اور پھر جب طاقتور ہوگا مضبوط ہوگا تو وہ فائدہ مند ہوگا. بندہ اگر کوئی خود ہی بیمار ہی پڑا رہے ہر وقت 24 گھنٹے کا، اس نے کسی کو کیا سنبھالنا ہے، اس نے کسی کے لیے کیا کر دینا. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آیت نمبر 248. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اس کے حکمران مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے، یعنی اب اس کی نشانی کیا ہے؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. حکمران مقرر کیے جانے کی نشانی بھی اللہ نے مقرر کی ہے. صرف طالوت کو بادشاہ نہیں مقرر کیا، اللہ نے وہ تو بتا دیا نا، علم بھی دیا جسم بھی دیا. اللہ نے حضرت سموئیل کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کی ایک اور نشانی بھی ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس ملے گا جس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے سامان تسکین ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی یادگاریں ہیں. اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو. یہ کون سا صندوق ہے جس کو جو حضرت سموئیل نے ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ طالوت بادشاہ کے عہد حکومت میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا تابوت مل جائے گا. تابوت سکینہ اس کو بولا جاتا ہے اصل میں نا، تابوت فیہ سکینہ تم من ربکم، لیکن ویسے اس کا نام کیا ہے؟ کیا اس کو کہتے تھے لوگ؟ تابوت سکینہ، خدا کے عہد کا صندوق. بنی اسرائیل کو اس سے غیر معمولی عقیدت تھی. اب بنی اسرائیل کے ایمان کی کمزوری دنیا پرستی کا نتیجہ تھا. وہ کہتے تھے کوئی نشانی آئے، ویسے وہ ان کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو، یہ رسول بتا رہے ہیں نا ان کو کہ اللہ نے طالوت کو مقرر کیا، اللہ نے علم جسم دیا، نہیں مان رہے تھے. طالوت کو تو انہوں نے کیا ہی ماننا تھا، سموئیل کی بات نہیں مان رہے تھے نا. تو اب اللہ نے حضرت سموئیل کی بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہا کہ ایک وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا. یہ بیت المقدس کی تعمیر تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے قبلہ تھا. یاد رکھیے تابوت سکینہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا قبلہ تھا.
میں نے آپ کو بتایا نا ان کو اس سے بڑی عقیدت تھی بہت زیادہ. قبلہ جو تھا جیسے آج ہمیں اپنے کعبہ سے عقیدت ہے, کتنی عقیدت ہے نا ہمیں, ان کا یہ قبلہ تھا جب تک بیت المقدس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. پھر یہ جو صندوق تھا اس میں تورات کا اصل نسخہ موجود تھا, ہے نا, بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. اس میں تورات کا اصل نسخہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے صحرا کی بعض یادگاریں تھی. پھر مزید تبرکات اس میں رکھ دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, ان کے خاندان کے حوالے سے. پھر اس میں کیا تھا, کہا جاتا ہے کہ ان کا امامہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, ان کا عصا تھا, ان کی نال تھی, یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ موجود تھی اس تابوت سکینہ میں. اور اس کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا, اپنا قبلہ. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ جب عبادت کے لیے نا انہوں نے ایک خیمہ بنایا ہوا تھا, یہ صندوق وہاں مرکزی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا. یعنی یہ جہاں بھی موو کرتے تھے نا صندوق ساتھ ساتھ ہوتا, اور جب یہ اپنے علاقوں میں ہوتے تو صندوق کے لیے ایک خیمے کے اندر جگہ مقرر ہوتی تھی. یہ صندوق میں ان کی جان تھی اور سب متحد تھے اس صندوق کی وجہ سے. سب اس کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے جیسے آج ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں. یعنی عارضی ٹیمپرری طور پر خانہ کعبہ, حالانکہ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنا چکے تھے لیکن اس کے باوجود عارضی طور پر قبلہ انہی لوگوں کے پاس تھا, بنی اسرائیل کے پاس, اور وہ بھی بیت المقدس نہیں تھا شروع میں. اس اپنی انفارمیشن کو دماغ میں رجسٹر کیجئے, وہ ان کا تابوت سکینہ جس جگہ پہ ہوتا وہی ان کا قبلہ ہوتا, عارضی قبلہ تھا. اس کے بعد جب بیت المقدس بنا دیا گیا تو پھر انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی. یہ صندوق ان سے ان کی کمزوریوں کی وجہ سے, یاد رکھیے, ان کی بدتمیزیوں, ان کی گستاخیوں کی وجہ سے 20 سال تک ان کے دشمنوں کے پاس رہا, ان سے چھن گیا. اور جیسے ہی چھنا ہے نا یہ, وہ تو ڈھہ ہی گئے, جیسے کوئی مار ہی جاتا بندہ, بالکل جیسے کہ جان کسی نے نچوڑ لی کہ اتنی قیمتی چیز کوئی شاید ہم سے لے گیا. آپ کو اگر یاد ہو ہماری ہسٹری میں, مسلمانوں کی ہسٹری میں, حجرہ اسود بھی 17 سال تک دشمنوں کے قبضے میں رہا ہے. دشمن لے گئے تھے حجرہ اسود اٹھا کر 17 سال تک. یہاں تو ان کا پورا قبلہ ہی لے گئے دشمن اٹھا کر. سوچے ان کی کیا حالت رہی ہوگی اس پورے ٹائم کے اندر. پھر بھی آپ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بادشاہ مقرر کر رہے ہیں, پھر بھی اتنے اعتراضات, اتنی ایچیاں بیچیاں, یہ کیوں نہیں, وہ کیوں نہیں, فلاں. بھئی ایک چیز ہے, جنگ کرو, اپنی چیزیں واپس لو, آسانیاں ہوں تمہارے لیے. نہ, کچھ بھی نہیں. اب حضرت طالوت کے دور حکومت میں پھر ہوا کیا, نشانی دکھانی تھی نا, اللہ نے خوشخبری دی تھی. دشمن مکمل طور پر مغلوب ہوئے اور معجزانہ طور پر انہوں نے یہ صندوق واپس کر دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جہاں یہ صندوق ہوتا تھا نا وہاں طاعون اس طرح کی کوئی بیماری پھوٹ پڑتی تھی, پھر وہ کہیں اور جاتے وہاں پھوٹ پڑتی. تو ان کو اندازہ ہو گیا, اللہ نے ذہن میں ڈالا ہوگا کہ اس صندوق کی وجہ سے ہو رہا. ان کو جب انہوں نے تجربے سے دیکھا تو واقعی کلیئر ہوئی, تو انہوں نے کہا اس صندوق کی وجہ سے ہم پر آفتیں آ رہی ہیں. انہوں نے پھر اس کو بیل گاڑی پر رکھا ہے اور فرشتے جو ہے نا تحملہ الملائکہ, فرشتے اس کو ہانکتے ہوئے نا بنی اسرائیل کی طرف لے آئے. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا, نشانی تھی حضرت سموئیل کے اس حکم کے, جو اللہ کا حکم انہوں نے پہنچایا طالوت کے بادشاہ بننے کے حوالے سے کہ بھی اس کو مان لو بادشاہ اپنے لیے, اللہ نے نشانی دے دی ہے تمہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ, اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو. جس طرح صندوق واپس آ گیا نا, ایسے ہی اے بنی اسرائیل تمہاری کھوئی ہوئی عزت بھی تمہیں واپس مل جائے گی اگر تم اسے مان لو گے. اس صندوق کا آنا ایک بہت بڑی نشانی, معجزہ ہے, لہذا تم رجوع کر لو, تم اللہ کا حکم مان لو. یہ بات بتائی جا رہی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی آپ کو بات؟
آیت نمبر 249. اب جناب مرتے کیا نہ کرتے، اٹھ کھڑے ہوئے لڑنے کے لیے. فلما فصل طالوت بالجنود. اب جناب طالوت جو تھے نا وہ اپنی فوج کے لے کر فلسطینیوں کے مقابلے میں نکلے. فلسطی ان کا جو سردار تھا اس کا نام جالوت تھا. اب اس جنگ میں طالوت اور جالوت کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا. یہ جو آمنا سامنا ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو پہلے کہا نا اللہ کی راہ میں اٹھو، جہاد کرو، قتال کرو، پھر کہا مال خرچ کرو. مسلمانوں کے سامنے بھی غزوہ بدر جو ہے نا وہ سمجھے ایک درپیش تھا ان کو معاملہ. بالکل بدر کے موقع پر مسلمانوں اور کفار کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا. گویا جنگ بدر پیش آنے سے پہلے تحویل قبلہ کے 2 ماہ جنگ کا نقشہ اللہ نے مسلمانوں کو دکھا دیا. اور یہودی جو تھے نا اس نقشے کو دیکھ کر ہی حقیقت کو تاڑ گئے تھے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ اور باقی قوموں کے ساتھ. لیکن وہی ہے نا کہ میں نہ مانوں، شیطان کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا، مشرکین کو بھڑکایا. یاد رکھیے کہ یہ جو جنگ تھی نا جنگ بدر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی کہ طالوت کے ساتھیوں کی تعداد تھی. یہ جو واقعہ آ رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں آ رہا، اللہ پوری چیزوں کو سامنے لے آیا. کیسے یہ جو بنی اسرائیل تھے کیسے انہوں نے یو ٹرن لیا، کیسے انہوں نے ماننے سے انکار کر لیا. کیونکہ جنگ بدر میں بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے لوگ اٹھے، کس انداز میں اٹھے ہیں لوگ. اب طالوت جو ہے نا فوجی ڈسپلن کی خاطر فوج کو کیا کر رہے ہیں، احکامات دے رہے ہیں. کیسے؟ فلما فصل طالوت بالجنود. طالوت اپنی فوجیں لے کر چلے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. تو انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا. ظاہر بات ہے یہ طالوت تک پیغام کس نے پہنچایا؟ سموئیل نبی نے. سموئیل نبی کو کس نے دیا؟ اللہ نے وحی کے ذریعے. تو یہ پیغام طالوت نے آگے اپنی قوم لشکر کو کنوے کیا اور کہا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا، تمہارا امتحان ہوگا. فمن شرب منہ فلیس منی. جو اس ندی سے پانی پیے گا نا اس کا مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی تمہارا ٹیسٹ کیس آ رہا ہے آگے. دشمن سے دو بدو جنگ لڑنے سے پہلے ہی تمہاری آزمائش ہو جائے گی. کیوں؟ ایک چھوٹا سا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ شدید پیاس ہے اور تم نے اس پیاس کی حالت میں ندی سے پانی نہیں پینا. کیونکہ دیکھا ایک دم پانی سامنے ہے. جب ہم افطار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ جب ہمارے سامنے روزہ کھلتا ہے تو بندہ کی پیاس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے 5 6 گلاس پانی، جوس، یہ شربت وغیرہ پی لے. وہاں پہ آزمائش آ گئی ہے، امتحان آ گیا. پانی نہیں ہے، پینا نہیں ہے تم نے پانی. جس نے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے. ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے صرف ایک چلو بھر پی لے تو کوئی بات نہیں ہے. جیسے ایک یہ نا ایک چھوٹا سا بس پانی پی کے منہ کو تر کرنے والی بات ہے. اب کیا ہوا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. لیکن ہوا کیا؟ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس ندی کا پانی پی لیا. فلما جاوزا ہوا والذین آمنوا معه. پھر جب طالوت اور اس کے مومن ساتھی دریا پار کر کے اترے، اب فوج چل رہی ہے، جا رہی ہے. اب بیچ میں تو نہیں سمجھ آئی کس نے پانی پیا کس نے نہیں پیا، کس نے بددیانتی کر لی، فریب کر لیا. اچھا جب پار ہوئے ہیں وہاں ندی پار کر کے گئے ہیں. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. جنہوں نے جی بھر کے پانی پیا تھا نا ان کی ہمتیں ہی جواب دے دی گئی، ان کے حوصلے ہی ختم ہو گئے، ان کی طاقت ہی نچوڑ لی گئی. جیسے آپ اپنا آپ ہی دیکھیں نا کہ جب روزے میں ہم شدید پیاس میں بہت پانی پی لیں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں رہتی نا. تو یہ اب فوج صحیح جی بھر کے پانی پیا. انہوں نے اپنے نبی نے جو آرڈر اللہ کے حکم کے دیے تھے ان کو اپنے بادشاہ کے ذریعے، انہوں نے بالکل اس کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں تو آج طالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے. دیکھیں ذرا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ. تاہم جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، یعنی مومنین اور صادقین،
انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بارہا ایسا ہوا کہ کوئی چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے کسی بڑے گروہ پر غالب آ گیا. کوئی بات نہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، تھوڑی تعداد والے بھی اپنے ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے. پریشان نہیں ہم ہو رہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم فتح یاب ہوں گے، کامیاب ہوں گے. واللہ مع الصابرین، اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا ساتھی ہے. اللہ ساتھ ہے، جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ڈٹ جاتے ہیں مشکلات کے اندر بھی، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ خدا کی راہ میں موت اگر بندہ مومن کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے نا، تو یہی عقیدہ ہوتا ہے اللہ کو ماننے کا کہ بھئی مرنے کے بعد میں نے دنیا سے چلے نہیں جانا، بلکہ مجھے ایک ہمیشہ کی زندگی مل جانی ہے شہادت کی صورت میں. مجھے رب کا رضا، رب کا قرب ملے گا، تو وہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ وہ بڑی جان بازی کے ساتھ اپنی جان پیش کرتا ہے. دوسری بات جو ہم سب کو یہاں سے سبق کے طور پر سیکھنی ہے وہ یہ کہ تعداد اور اسلحے کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے، ایمان اختیار کرنے والوں کے لیے. لہذا ہمیں انفرادی لیول پر، قومی لیول پر صبر اور استقامت کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم یہ چیزیں لائیں اپنے اندر. یہ نہیں کہ فوراً ہم ایموشنل ہو جائیں، ہائپر ہو جائیں، جلد باز، وداؤٹ اینی تیاری کے، ڈسپلن کے ہم کوئی قدم اٹھا لیں. نہیں، پورا ہوم ورک، پوری پلاننگ، پورا دماغ کو ریلیکس کر کے صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھے. اور جو قومیں اپنی قوم اپنے افراد کی ٹریننگ کرتی ہے نا اس اعتبار سے، وہ بہت آگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کا جو اولین زمانہ تھا، صبر و استقامت کی تربیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے سے 10 گنا طاقت سے بھی زیادہ کا مقابلہ کر لیتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر نسبت جو تھی 1 سے 2 تک ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بتا دیا کہ یہاں ٹیسٹ تھا ان کا، ان کی ڈٹرمنیشن کا، ان کے کریکٹر کا، کہ ندی سے پانی نہیں پینا، لیکن انہوں نے پانی پی لیا. بس یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.